اگر نا آپ کو وسوسے آتے ہیں نا نماز میں، آپ کا دل نہیں لگتا یا آپ کا بہت زیادہ دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے، تو ایٹ لیسٹ نا یہ والی چیز آپ سٹارٹ کر دو، آپ کی لائف میں 100% کہتا ہوں آپ کی لائف بہت زیادہ چینج ہو جائے گی. جو اللہ سے ایک گفتگو ہے نا، آپ کو لگے گا کہ آپ نماز ویسے پڑھنے لگ گئے ہو. دیکھیں، میں نے سائیکلوجی کا ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. دیکھیں، انسان کے نا برین کی 3 اسٹیٹس ہیں. ایک تو کانشیس ہے، جس سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں سوچ کے. ایک سب کانشیس ہے، جس کے اندر میرے پروگرامز ہیں، ہیبٹس ہیں، جیسے کھانا میں رائٹ ہینڈ سے کھاتا ہوں یا لیفٹ ہینڈ سے. اور انکانشیس تیسری اسٹیٹ ہے، اس کو آپ نکال دو، کیونکہ وہ تب ہوتی ہے جب آپ بے ہوش ہوتے ہو یا آپ سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ کانشیس انسان کا برین صرف پیرالل میں چل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں چل سکتا ایٹ اے ٹائم. تو اب آپ دیکھیں کہ کانشیس سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، عربک پڑھ رہا ہوں، اور سب کانشیس میں میرے کیا چل رہا ہے اس کا ترجمہ. آپ کی نماز کیسے نہیں چینج ہوگی؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے نماز وہی پڑھی جو آپ نے توجہ سے پڑھی. تو جب آپ اب دیکھیں کمپینینس کے ٹائم پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ قرآن پاک اسی لینگویج میں نازل ہوا جو ان کی لینگویج تھی. تو ان کی تو نماز بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی تھی نا، تو ان کو تو سمجھ تھی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیں، میں آپ کو نا سورۃ فاتحہ انسان کی نماز کیسے چینج ہوتی ہے. اب آپ سورۃ فاتحہ کی 3 آیتوں کو میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. دیکھیں، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ کے خیالوں میں اب یہ نہایت مہربان اور نہایت رحم والے کی کیا ڈیفینیشن جا رہی ہے. دیکھیں، ایک انسان ہوتا ہے، وہ ایک بادشاہ ہو، ایک اچھا جسٹ بادشاہ ہو. آپ اس کے پاس گئے ہیں، ٹھیک ہے، دربار میں، اور آپ نے اس سے جا کے کچھ مانگا ہے. وہ انسان ہے اور وہ آپ کو دے دیتا ہے. اب آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ سے زیادہ اس دنیا میں جسٹ اور جنرس کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں آپ کو کیسے نہیں وہ دے گا. اللہ کو وہ واسطہ دو، اللہ تو نہایت مہربان ہے، مجھ پہ رحم کر دے، میری لائف ٹھیک کر دو. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں نے تیری عبادت کی، ٹھیک ہے، ٹوٹی پھوٹی میں نے عبادت کی، اس کو قبول کر لو. و ایاک نستعین، اور میری مدد کرو. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کے دماغ میں نماز پڑھنے سے پہلے جو بھی ٹینشن ہے، جو بھی آپ نے کام اللہ سے چاہتے ہو نا کہ اللہ پاک آپ کا کام کر دیں، وہ اس جگہ پہ جا کے انٹینشن بنا لو. اللہ دیکھ، میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو آپ مجھے طاقت دو. پیارے اللہ جی، میں آپ سے آپ کی عبادت کر کے اب آپ سے یہ والی چیز مانگتا ہوں، مجھے یہ والی چیز دے دیں آپ پلیز. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہا. اب دیکھو آگے آپ کیا کہہ رہے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پہ چلا. ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرے انعامات ہوئے. اب انعام کن پہ ہیں؟ سارے کمپینینس پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نالج اور کریج، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اسٹرینتھ. اور اب آپ سوچو کہ آپ کی نماز میں یہ والے گمان اللہ کے بارے میں چل رہے ہیں، آپ اللہ سے یہ والے لوگوں کے راستے اور یہ والے انعامات مانگ رہے ہو، تو آپ کی نماز کتنی ڈفرینٹ ہوگی. میں نے اپنی نماز کو ان ساری چیزوں کو پڑھنے سمجھنے کے بعد اپنی نماز اللہ پاک سے خوبصورت ہوئی ہے، میری گفتگو پیاری ہو گئی ہے. کچھ بھی مانگ لو اللہ سے. یہ آپ کے لیے ہفتہ مشکل ہوگا، کیونکہ میرے لیے بھی ہوا تھا، لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں 100%، اگر آپ نے یہ والا ہفتہ کر لیا، آپ کی نماز ٹوٹل چینج ہے. اب آپ اللہ سے گفتگو کرو گے جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے. اللہ پاک بہت پیار کرنے والے ہیں. اللہ پاک سے گفتگو کرو، سمجھ کے گفتگو کرو.